الدین الخالص. صحابہ کرام نے جب اللہ کے نبی کی زبان سے دجال کی یہ صفات سنی تو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے کہا، اے اللہ کے نبی، مدینے میں ایک لڑکا ہے، مدینے میں ایک لڑکا ہے جس کی صفات ویسی ہی ہیں جیسی آپ بتا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے کہا، ہے اللہ کے بندو، کیا مدینے میں کوئی ایسا لڑکا ہے جس کے بارے میں، جس کی صفات، جس کا حلیہ، جس کی وضاحت، جس کی ڈھال، جس کی چال، جس کا برتاؤ، جس کا انداز ایسا ہی ہے جیسا میں تم سے حدیثوں میں بیان کرتے آ رہا ہوں؟ صحابہ کرام نے کہا، ہاں اللہ کے رسول. اللہ کے نبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آپ پر پریشانی کے آثار نمودار ہونے لگے، یہاں تک کہ آپ صحابہ کرام کے ساتھ اس لڑکے کو تلاش کرنے کے لیے نکلے، اور ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب اور ایک صحابہ کی جماعت آپ کے ساتھ موجود تھی. یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے اسے بنو مغالطہ کے خنڈروں کے پاس کھیلتے ہوئے پا لیا. نابالغ تھا لیکن بلوغت سے قریب. اللہ کے نبی اس کے پیچھے کھڑے ہوئے اور اسے پتا نہیں چلا کہ اللہ کے نبی پیچھے کھڑے ہیں. اور اللہ کے نبی سوچ رہے تھے، کیا یہی وہ لڑکا ہے، یہی وہ انسان ہے جو آسمانوں کو حکم دے گا اور آسمان اس کی بات مانیں گے، اور یہی وہ انسان ہے جو زمینوں کو حکم دے گا اور زمین اس کی بات مانے گی. یہ وہی انسان ہے جس سے ہر نبی نے اپنے امتیوں کو ڈرایا. کیا یہ وہی انسان ہے جس سے اللہ رب العالمین نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنے امتیوں کو ڈراؤں؟ اللہ کے نبی سوچ رہے تھے اور آپ اس کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے. اسے پتا نہیں تھا نبی پیچھے کھڑے ہوئے. اللہ کے نبی نے اسے اپنے ہاتھوں سے پیچھے سے مارا اور کہا، اتشہد انی رسول اللہ، اتشہد انی رسول اللہ. اے اللہ کے بندے، کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ فنظر الیہ ابن صیاد وقال بل انت رسول الامیین، انت رسول الامیین، انت رسول الامیین. محمد، آپ جاہلوں کے نبی ہیں، آپ امیوں کے نبی ہیں، آپ ان پڑھ لوگوں کے نبی ہیں. پھر ابن سیاد نے اللہ کے رسول سے کہا، اتشہد انی رسول اللہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں اللہ کا رسول ہوں؟ اللہ کے نبی نے کیا پوچھا تھا؟ کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اللہ کا میں پیغمبر ہوں، اللہ کا میں میسنجر ہوں؟ اس بات کی تو گواہی دیتا ہے. تو ابن سیاد نے کیا کہا؟ آپ امیوں کے نبی ہیں. پھر ابن سیاد نے کیا پوچھا؟ اتشہد انی رسول اللہ، آپ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ فرفضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی اس کو چھوڑ دیا اور کہا، آمنت باللہ وبرسولہ، آمنت باللہ وبرسولہ، میں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آیا. پھر اللہ کے نبی نے اس سے پوچھا، ماذا تری؟ اے ابن سیاد، تو کیا دیکھتا ہے؟ اکثر تیرے بارے میں سنا گیا ہے تو لوگوں کو عجیب و غریب باتیں بیان کرتا ہے. تیرے بارے میں سنا گیا ہے تو اکیلے میں تنہائی باتیں کیا کرتا ہے، تو بڑبڑایا کرتا ہے. ماذا تری؟ تو سویا رہتا ہے اور تیرے ہونٹ چلتے رہتے ہیں. ماذا تری؟ قال ابن سیاد، ارا عرشا فوق البحر. اے محمد، میں عرش دیکھتا ہوں سمندر کے اوپر، وحولہ حیات، اور اس کے آس پاس سانپ ہیں. اللہ کے نبی صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، یرا عرش ابلیس، یرا عرش ابلیس، یہ ابلیس کا عرش دیکھتا ہے. اللہ کے نبی نے پھر اس سے کہا، انی خبأت لک خبیہ، انی خبأت لک خبیہ. اے ابن سیاد، میں نے تیرے لیے دل میں ایک بات سوچی ہے ابھی، تو بتا وہ کون سی بات ہے؟ ابن سیاد نے آنکھیں بند کی
اور پھر فرمایا الدخ الدخ الدخ. اور اللہ کے نبی نے کیا سوچا تھا؟ اللہ کے نبی نے قرآن کی آیت سوچی یوم یرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین. دخان مبین. اللہ کے نبی اخشا فلن تعدو قدرک، دور ہٹ جا، تو اپنی حد سے آگے نہیں بڑھ سکا. پھر اللہ کے نبی آگے بڑھنے والے حضرت عمر بن خطاب نے کہا اللہ کے رسول دعینی اضرب عنقہ، اے اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجئے، یہ دجال ہے، یہی دجال ہے، اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجئے اضرب عنقہ، میں اس کی گردن مار دوں. اللہ کے نبی نے کہا ان یکن ہو فلن تسلط علیہ، اے عمر اگر یہ دجال ہوا فلن تسلط علیہ تو تم اس پر مسلط نہیں ہو سکتے، تم اسے قتل نہیں کر سکتے. اسے کون قتل کرے گا؟ عیسیٰ ابن مریم قتل کریں گے. وَإِن لَمْ يَكُنْ هُ، اگر یہ وہ نہیں ہوا فلا خیر لک فی قتلہ، تو ایسے انسان کو قتل کرنے کا کیا فائدہ جو دجال ہی نہیں ہے. لیکن اللہ کے رسول اب بے چین رہنے لگے کہ کہیں دجال نہیں ہے. اور اللہ کے نبی کے پاس آسمان سے اس سلسلے میں کوئی وحی نہیں اتری، اور نبی اپنی مرضی سے کبھی نہیں بولتے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی تبھی بولیں گے جب رب العالمین بولے گا. اللہ کے نبی کے پاس کوئی وحی نہیں آئی. اللہ کے نبی چلے تلاش. ثم انطلق بعد ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع ابی بن کعب الى النخل التي فيها ابن صیاد. اللہ کے نبی نے اپنے ساتھ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا اور آپ اس باغ میں پہنچے جس میں ابن صیاد اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا. فطفقا یتقی بجذوع النخل، اللہ کے نبی کھجور کے پیڑ کے پیچھے جا کر چھپ گئے. پھر آپ وہاں سے تھوڑا اور آگے بھاگے، دوسرے پیڑ کے پیچھے چھپ گئے. پھر آپ وہاں سے اور آگے بھاگے، تیسرے پیڑ کے پیچھے چھپے. فاللہ کے نبی نے یہاں تک کی حتی وجدوہ مستجین علی فراش کتیفۃ لہ، اللہ کے نبی نے دیکھا وہ بستر پر لیٹا ہوا ہے اور آنکھیں بند کیے ہوئے وَلَہُ زمزمہ بڑبڑا رہا ہے. اللہ کے نبی چھپ کر قریب ہوئے کہ کچھ سن لے اس کے بارے میں جو مجھے سننا ہے. اللہ کے نبی قریب ہوئے اور قریب ہوئے اور قریب تھا کہ اللہ کے نبی اس کی باتوں کو سن لیتے. کہ ابن صیاد کی ماں نے آواز لگائی یا صاف یا صاف یا صاف ہاں محمد کا داتاق، اے صاف دیکھو محمد آ گئے ہیں. فقام ابن سیاد کھڑا ہو گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا لو ترکتہ بینا، اگر آج یہ چھوڑ دیتی، آواز نہ لگاتی اور میں اس کی باتیں سن لیتا تو مجھے پتا چل جاتا کہ یہ دجال ہے یا نہیں ہے. اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا. آپ اپنے مالک حقیقی سے جا ملے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو کوئی وحی نہیں آئی کہ دجال ابن صیاد ہے یا نہیں ہے. صحابہ کرام دو گروپ میں بٹ گئے. کچھ تو یہ کہتے تھے کہ ابن صیاد ہی دجال ہے. وفی الحدیث عن محمد بن منقدر قال رأیت جابر بن عبداللہ یحلف باللہ ان ابن صیاد الدجال. محمد بن منقدر کہتے ہیں میں نے جابر ابن عبداللہ صحابی کو دیکھا، وہ کہتے تھے اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ کی قسم ابن صیاد ہی دجال ہے. فقلت، میں نے ان سے کہا اتحلف باللہ اتحلف باللہ، آپ کو ہوش ہے؟ آپ اللہ کی قسم کھا رہے ہیں. قال لقد سمعت ان عمر يحلف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك فلم ينكره النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اے محمد بن منقدر، میں نے عمر ابن خطاب کو خلیفۃ المسلمین کو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نبی کے سامنے عمر کہتے تھے اللہ کی قسم ابن صیاد ہی دجال ہے. فلم ينكره النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی خاموش تھے. اگر وہ دجال نہ ہوتا تو نبی خاموش نہ رہتے. ان کی دلیل یہ تھی. حضرت عبداللہ ابن عمر کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی کہتے تھے ابن صیاد ہی دجال ہے.
ایک دن راستے سے جا رہے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر، ادھر سے ابن سیاد آ رہا تھا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کچھ ایسی بات اس سے کہی کہ وہ غصے سے لال ہو گیا، اتنا غصہ اسے آیا، فانتفخ حتی ملأ السکہ، یہاں تک کہ غصے سے وہ پھول کر اتنا بڑا ہو گیا، اتنا بڑا، حتی ملأ السکہ، یہاں تک کہ گلی کے راستے بند ہو گئے۔ حضرت عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے، نبی کی بیوی اور اپنی بہن کے پاس، تو حضرت حفصہ نے کہا ما تريد الیہ، کیوں ابن سیاد کو پریشان کرتے رہتے ہو، کیوں اسے غصہ دلاتے رہتے ہو، کیوں اسے بھڑکاتے رہتے ہو؟ اما اللہ، کیا تم نے اللہ کے نبی کو نہیں سنا بیان کرتے ہوئے انما یخرج من غضب یغضبها، کہ الدجال کسی ایسے غصے کی وجہ سے باہر نکلے گا، اپنی زنجیروں کو توڑ کر، اپنی قید کو توڑ کر، اپنی بندھن کو توڑ کر، جو غصہ اسے دلایا جائے گا۔ کیوں چھیڑتے ہو، کیوں چھیڑ رہے ہو اس کو؟ ایسا نہ کیا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں دوبارہ اسے ملا، 36 تھی، 36 وہ ان کو چھیڑتے رہتے تھا، وہ پریشان، وہ بھڑکتا رہتا تھا۔ کہا کہ میں ملا وقد نفرت عینہ، اس کی آنکھ خراب ہو گئی، فقلت ما فعلت عینک ما ارى، کہ تمہاری آنکھ کو کیا ہو گیا، ابھی تو صحیح تھی، ابھی خراب کیسے ہو گئی؟ قال لا ادری، مجھے نہیں پتا میری آنکھ کو کیا ہوا۔ کہا وانت لا تدری وہی فی راسک، تیری آنکھ تیرے سر میں ہے اور تجھے اپنے سر کی خبر نہیں، تو زمانے بھر کی خبر رکھتا ہے، جنت کی مٹی کی خبر دیکھتا ہے، جہنم کی خبر رکھتا ہے، اللہ کے نبی کو تو دجال کے پیدائش کی خبر دیتا تھا کہ وہ دجال کہاں ہے، یہ ہے وہ ہے، اور تجھے یہ پتا نہیں کہ تیری آنکھ میں کیا ہوا؟ کہا انشاء اللہ خلق فی عصاک هذه اے ابن عمر، اگر اللہ رب العالمین چاہے تو میری اس آنکھ کو یا اس آنکھ کے عیب کو تمہاری لاٹھی میں پیدا کر دے۔ فنخرا کاشد نخیر حمار سمیت، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اتنی زور سے چیخا، اتنی زور سے آواز نکالی جتنی زور سے گدھے بھی نہیں نکال سکتے، گدھوں سے بھی زیادہ سخت آواز۔ تو میں نے اپنی لاٹھی اٹھائی اور اسے مارا، فتکست فزعم بعض اصحابی انی ضربته بعصا كانت معي، میرے بعض ساتھیوں کا گمان یہ ہے کہ میرے پاس جو لاٹھی تھی میں نے اس لاٹھی سے اتنا زور سے مارا کہ لاٹھی ٹوٹ گئی، لیکن مجھے پتا نہیں کہ میں نے ایسا کیا ہے۔ غصے میں آدمی بہت ساری چیزیں بھول جاتا ہے کہ میں تھپڑ مارا ہے، ہاتھ چلایا ہے، گالی بکی ہے، کچھ کیا ہے، کچھ نہیں کیا۔ کہا مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں نے اس کے ساتھ ایسا کیا۔ میں حفصہ کے پاس آیا تو ان کو حفصہ نے کہا ما تريد الی، کیوں سیاد کو پریشان کرتے ہو؟ کیا تم نے اللہ کے نبی کی حدیث نہیں سنی؟ ان اول یبعثه علی الناس غضب یغضب، یا کیا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے پہلے دجال لوگوں پر اس وقت ظاہر ہوگا جب اسے کوئی غصہ دلانے والا غصہ دلائے گا۔ مت چھیڑو، مت چھیڑو، وہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، کوئی ہلکی پھلکی چیز نہیں ہے، وہ فتنہ ہے جس کے بارے میں نبی نے فرمایا من سمع بالدجال فلینع عنہ، جو دجال کے بارے میں سنے کہ دجال نمودار ہو گیا ہے، دجال ظاہر ہو گیا ہے، دجال منظر عام پر آ گیا ہے، اگر وہ اس گاؤں میں پہنچا ہے اس گاؤں کو خالی کر کے دوسرے گاؤں میں بھاگے، اگر دجال یہاں پہنچ گیا ہے تو اس بستی کو خالی کر کے اس بستی میں بھاگے، اگر اس بستی میں آ گئے دجال اس بستی کو خالی کر کے اس بستی میں بھاگے، یہاں تک کہ مدینہ و مکہ میں گھس جائے۔ وہ کوئی ہلکی چیز نہیں ہے۔ فَإِنَّ الرَّجُلَ يَأْتِيهِ وَهُوَ يَحْسِبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ، دجال وہ ہے کہ اگر انسان نمازی ہوگا، متقی ہوگا، عبادت گزار ہوگا، قیام اللیل کرنے والا ہوگا، دن میں روزہ رکھنے والا ہوگا، رات کو اللہ کو یاد کرنے والا ہوگا، بہت بڑا اللہ والا ہوگا، اور وہ سمجھے گا میں بہت بڑا جانکار ہوں، میں بہت بڑا پہنچا ہوا ہوں، میری پہنچ بہت دور تک ہے، مجھے اتنا علم ہے جتنا عالموں کو نہیں، مجھے اتنا علم ہے جتنا بڑے بڑوں کو نہیں، میں بہت بڑا جانکار ہوں۔ جب دجال کے سامنے جائے گا یتبعو، اس کا متبع بن جائے گا، لما یبعث به من الشبہات، کیونکہ اللہ نے دجال کو ایسے ایسے شبہات کے ساتھ بھیجا ہوگا، ایسی ایسی چیزوں کے ساتھ بھیجا ہوگا۔ کیوں چھیڑ رہے ہو؟ لیکن دجال ابن سیاد اپنے آخری عمر میں یہ کہا کرتا تھا
کہ میں تھک گیا ہوں. میں جس گلی سے گزرتا ہوں لوگ بھاگتے ہیں کہ تو خدا دجال جا رہا ہے. میں بازار میں نکلتا ہوں، سامان دینے والے ڈر ڈر کے مجھے سامان دیتے ہیں کہ دجال آ رہا ہے. مدینے کے بچے مجھے اینٹیں اور پتھر سے مارتے ہیں کہ دجال جا رہا ہے. میں گھبرا گیا ہوں. اے لوگوں، میرے اوپر دجال کی حدیثیں فٹ نہیں بیٹھتی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خرجنا حجاجا او امارا، ہم اللہ کے نبی کے ہم لوگ مسلمانوں کی جماعت حج اور عمرے کے لیے نکلے. فنزلنا منزلا، رات کا وقت تھا، ہم لوگوں نے جگہ ٹھہراؤ کیا. فتفرق الناس، لوگ ادھر ادھر بھاگے قضاء حاجت کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے اور اپنی کو دوسرے کے مشاغل کے لیے. فبقیت انا وابن سعید، میں بچ گیا اور ابن سیاد بچ گئے. 2 آدمی، رات کی تنہائی، گھبراہٹ. کہا حضرت ابو سعید کو دیں فاستوحشت منہ وحشتا شدیدا، مجھے اس کو دیکھ کر ایسی گھبراہٹ ہوئی، میں کیا بتاؤں. فاستوحشت منہ وحشتا شدیدا، مجھے شدید وحشت طاری ہوئی، میری گھبراہٹ بڑھ گئی. فجاء بمتاعه فوضعه مع متاعي، اپنے ساز و سامان کو لے کر آیا، سفر کو لے کر آیا اور میرے سامان کے ساتھ رکھ دیا. گھبراہٹ پلس گھبراہٹ. فقلت، میں نے اس سے کہا ان الحر شدید لو وضعته تحت تلك الشجرة، بہت گرمی ہے، ہوائیں نہیں چل رہی ہیں اور تم یہاں سامان لاد کر کھڑے کر دی، دیوار بنا دیے، ہوائیں رک رہی ہیں، کاش تم اپنے سامان کو اس پیڑ کے نیچے رکھ دیتے. گیا اور اپنے سامان کو اٹھایا، پیڑ کے نیچے رکھ دیا. ثم رفعت لنا غنم، کچھ بکریاں نظر آئیں. گاؤں رہا ہوگا، یہ علاقہ رہا ہوگا، یا سفر میں انہوں نے بکری رکھ لی ہوگی. فجاء بأش من لبن، دودھ دھوا برتن میں اور دودھ دھو کر حضرت ابو سعید خدری کے پاس آیا. کہا اشرب یا ابا سعید. حضرت ابو سعید ڈر رہے، دودھ دجال کے ہاتھ سے، دودھ اور دجال کے ہاتھ سے. کہا اشرب یا ابا سعید، اے ابو سعید پیو. اشرب یا ابا سعید، اے ابو سعید دودھ پیو. فقلت، کہتے ہیں ابو سعید دودھ چھوڑنے کی کوئی وجہ نہیں تھی، صرف یہ تھی کہ میں کسی ایسے انسان کے ہاتھ سے دودھ پیوں جس کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں وہ دجال ہے. قال اشرب یا ابا سعید، کہا تو میں اے ابو سعید دودھ پیو. تو میں نے کہا ان الحر شدید واللبن حار، گرمی بہت ہے اور دودھ بھی گرم ہوتا ہے، دودھ کی تاثیر بھی گرم ہوتی ہے، مجھے دودھ کی ضرورت نہیں. پھر اس نے کہا یا ابا سعید لقد هممت ان اخذ حبلا فاؤلقه بشجر ثم اختنق. اے ابو سعید، رہ کے میرے دل میں یہ خیال آتا ہے، رہ کے مجھے یہ خیال آتا ہے کہ میں ایک رسی لوں اور اسے پیڑ پہ ڈالوں اور دوسرا حصہ اپنے گدے میں لٹکاؤں اور اب تم مختنق اور اپنے آپ کو پھانسی لگا لوں. مما یقول لی الناس الدجال الدجال الدجال، اس لیے کہ میری زندگی دشوار ہو گئی ہے. جس گلی سے گزرتا ہوں دیکھو دجال جا رہا ہے، جس بستی سے گزرتا ہوں دیکھو دجال جا رہا ہے. لڑکے بھاگو دجال آیا دجال آیا. اے ابو سعید ام هل خفی علیکم حدیث رسول اللہ، اے ابو سعید کیا تمہیں اللہ کے رسول کی حدیث نہیں پہنچی؟ یا معاشر الانصار ما خفی علیکم، تمہیں انصاریوں سنو اللہ کے رسول کی حدیث یاد ہے دجال کے بارے میں. الست من اعلم الناس بحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو سعید کیا تم دجال کے بارے میں اللہ کے نبی کی حدیث کو سب سے زیادہ یاد کرنے والے نہیں ہو؟ یاد کرو، کیا اللہ کے نبی نے نہیں کہا انہ ہوا کافر وانا مسلم، وہ کافر ہوگا اور میں مسلمان ہوں، میں کیسے دجال ہو سکتا ہوں؟ نبی نے کہا تھا حکیم لا یولد لہ، دجال بانجھ ہوگا، بے اولاد ہوگا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی. وقت ترکت ولدی بالمدینہ، اور میں اپنے بچوں کو مدینے میں چھوڑ کر آیا ہوں. نبی نے کہا تھا لا يدخل المدینہ ولا مکہ، نہ وہ مدینے میں داخل ہوگا نہ مکے میں. وانی اقبلت من المدینہ وارید مکہ، میں مدینے سے آ رہا ہوں اور مکہ جا رہا ہوں.
कैसे कह सकते हो कि मैं दज्जाल हूं? हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, लक़द कित्तु अन अअज़ुरहु, मेरे दिल में ख्याल आया बेचारा बड़ा मजलूम है, इसकी जिंदगी तो लोगों ने दुश्वार कर दी, बेचारे पर दज्जाल की सिफात मुंतबिक नहीं होते, कहाँ ये दज्जाल हो सकता है, ये तो मुसलमान है, कहाँ ये दज्जाल हो सकता है, इसकी तो औलाद है, कहाँ ये दज्जाल हो सकता है, इसका घर मदीने में है और ये उम्रा करने जा रहा है मक्के। फिर उसने कहा, या अबा सईद, या अबा सईद, इन्नी ला आरिफुहु व आरिफु अबाहु व उम्मुहु व अयनाहु अलान। अय अबू सईद, मैं दज्जाल नहीं हूं, लेकिन इन्नी ला आरिफुहु, मैं उसे जानता हूं। किसको? किसको? दज्जाल को। इन्नी ला आरिफुहु, मैं उसे जानता हूं, व आरिफु अबाहु, उसके बाप को भी जानता हूं, व आरिफु उम्मुहु, उसकी मां को जानता हूं, व अयना हुआ अल-आन, और इस वक्त वो कहां है ये मैं जानता हूं। हजरत अबू सईद खुद का औज़ु बिल्लाहि मिन्क, औज़ु बिल्लाहि मिन्क, औज़ु बिल्लाहि मिन्क, अल्लाह की पनाह से अपना सामान उठाया और दूसरी जगह खसक लिया। उससे पूछने वालों ने पूछा, अयसुर्रुका अन यकून ज़ाकर रजुल, अगर मान लो कि तुम दज्जाल नहीं हो, मान लो कि दज्जाल नहीं हो, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें ऑफर करे कि तुम्हें दज्जाल बनाया जाए तो क्या कबूल करोगे? कहा, लौ उरिदा अलैया मा करे तू, अगर अल्लाह की कसम अल्लाह ने मुझे ये ऑफर दिया या मुझे दज्जाल बनने का मौका मिला किसी तरीके से, तो मैं उसे कबूल कर लूंगा। कितनी बड़ी बादशाहत! 40 दिन, 40 दिन, एक दिन एक साल के बराबर, एक दिन एक महीने के बराबर, एक दिन एक हफ्ते के बराबर, और बकिया 37 दिन हमारे दिनों की तरह मैं पूरी दुनिया को रौंद दूंगा, खुशकी और तरी को, और तमाम इंसानों की पर मेरी बादशाहत होगी। आसमान मेरी बात मानेगा, जमीन मेरी बात मानेंगे। अगर इतनी बड़ी बादशाहत मिल जाए तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अब सवाल यह है, क्या क्या वो दज्जाल था? उलमा हर तरफ गए हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं, मैं कोई नतीजा नहीं निकाल रहा हूं, मैं रिजल्ट नहीं निकाल रहा हूं, उसका इल्म अल्लाह ने अपने हाथ में, अपने इल्म में रख लिया है। बंदों को खबर नहीं दी, अल्लाह के नबी की तरफ वही नहीं की गई। हम कोई फैसला, डिसीजन कतई तौर पर नहीं ले सकते कि वो कौन था। हाँ, लेकिन सियाको सबाक, बातें जो आएंगी उनसे इंसान फैसला कर सकता है। अल्लाह में इब्न तैमिया कहते हैं कि इब्न सय्याद, इसमें कोई शक नहीं कि वो दज्जालों में से एक दज्जाल था, जिसके पास काहिन आते थे, जिसके पास गैब की खबरें आती थी, शयातीन जिसके साथ खेलते थे, जो ऐसी चीजों को देखता था और ऐसे हरकत सकनात को करता था और ऐसे हादसा उससे रूनुमा होते थे जो किसी आम इंसान के बस के बाहर की बात है। लेकिन क्या वो दज्जाल था? वो दज्जाल जिससे हर नबी ने अपने उम्मतियों को डराया है। कहा, ऐसा लगता है कि वो इब्न सय्याद वो दज्जाल नहीं था। जो आदमी अल्लाह के रसूल की अहादीस में गौर करेगा, नबी के अहादीस को उठाकर देखेगा, हदीस के तुरुक को जमा करेगा, हदीस के अल्फाज को देखेगा, अहादीसों को जमा करने के बाद जो नतीजा निकालेगा तो वो इस हदीस को भी सामने रखेगा जो आ रही है। हज़रत फातिमा बिन्त कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, इशारत करें 8